حکومت آگے آگے اور تحریک انصاف پیچھے پیچھے درخواست لے کر تحریک انصاف کے لیے جو آنے والا ہفتہ جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، ریفرنس ہے نیب کا، اس کا فیصلہ آنا ہے۔ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فری عمران خان، ریلیز عمران خان کے جو ٹویٹ کیا کرتے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا گیٹ لاسٹ، تباہ ہو جاؤ۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج یا کل ٹوٹے ہوئے مذاکرات کی کڑی جڑے گی یا مذاکرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے؟ حکومت آگے آگے اور تحریک انصاف پیچھے پیچھے درخواست لے کر، کچھ درخواستیں عمران خان صاحب کی بھی آئی ہیں عدالتوں میں۔ تحریک انصاف کے لیے جو آنے والا ہفتہ جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کل 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، ریفرنس ہے نیب کا، اس کا فیصلہ آنا ہے۔ اور تحریک انصاف کی پوری حکمت عملی جو ہے یا پوری پی ٹی آئی کی جو بے چینی بے قراری ہے وہ اس سے جڑی ہے۔ کچھ امیدیں امریکہ سے بھی تھیں، وہاں سے بھی شٹ اپ کالز آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کو۔ وہ ایک رچرڈ گرنیل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو فری عمران خان، ریلیز عمران خان کے جو ٹویٹ کیا کرتے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا گیٹ لاسٹ، تباہ ہو جاؤ۔ کیوں کہا انہوں نے؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے، کل پرسوں سے وہ بڑی ان ہے مارکیٹ میں، تو وہاں سے بھی شٹ اپ کال۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے ڈیل کے علاوہ؟ عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہے پاؤں پکڑنے کے علاوہ؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تحریک انصاف کے جو پروپیگنڈسٹ ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں بس یہ یقینی ہو کہ اس میں جو فوج کی مداخلت ہے سیاست میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست سے فوج کی مداخلت کے خلاف بننے والے اتحاد کو ناکام بنانے کے لیے لانچ کیے گئے تھے۔ یہ وہ راکٹ تھا جس نے اس اتحاد کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ وہ اسٹنگر میزائل تھا یا وہ گائیڈڈ میزائل تھا عمران خان صاحب جو بنایا گیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اعترافات، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز، جاتے جاتے قمر جاوید باجوہ کا خطاب کہ ہاں ہم سیاست میں ملوث تھے، مارچ 2021 تک تو ہم سیاست میں ملوث تھے، اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست سے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو پروجیکٹ عمران خان صاحب جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک میزائل تھا، اور وہ میزائل پاکستان کی جمہوریت پر داغا گیا تھا، وہ میزائل پاکستان میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے اوپر داغا گیا تھا، وہ میزائل پاکستان میں بہتر ہوتے سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کے لیے داغا گیا تھا۔ تو اب اگر پی ٹی آئی والے یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس اپنا شرط پر یا اس کنڈیشن اس وجہ سے بیٹھ سکتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کہ فوج کی سیاست سے مداخلت کا اگر اس طرح سے خاتمہ ہوتا ہے تو میں بیٹھ جاؤں گا، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف سے انکار، حالات سے مایوس اور فرسٹریٹ ہو کر عمران خان صاحب جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اب کل کیا ہوا؟ اسپیکر ایاز صادق نے مذاکرات کے لیے کہا کہ جی مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، پی ٹی آئی والے ایویں ہی کھڑے ہو کر دریا پار کھڑے ہو کر چیخو چلا رہے ہیں، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، مذاکرات کی کوئی ڈیٹ دے دیں، میں 1-2 دن کے نوٹس پر مذاکرات کے لیے میٹنگ بلا سکتا ہوں حکومت اور پی ٹی آئی کی۔ تو اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں، جن کا پی ٹی آئی سے کہ اتحادی ہیں لیکن بطور جماعت پی ٹی آئی سے تو ظاہر ان کا لینا دینا نہیں ہے، اور یہ الگ سے المیہ ہے تحریک انصاف کا کہ جو تحریک انصاف نہیں تھے وہ فیصلے کر رہے تحریک انصاف کے۔ شیر افضل مروت نے 2-3 دن پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کاشف عباسی کے ساتھ بیٹھ کر کہا کہ جی سلمان اکرم راجہ کس طرح جنرل سیکرٹری ہے، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل وہ نہیں ہے، نہ الیکشن ہوا نہ پروسیس مکمل ہوا، کس نے ان کو لگایا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت کو نکال دیں، انہوں نے کہا وہ تو پی ٹی آئی میں نیو کمر ہے، یہ 9 مئی کے بعد آئے ہیں۔ ویسے تو اصولاً دیکھا جائے تو شیر افضل مروت بھی 9 مئی کے بعد کی ہی پیداوار ہیں، اس سے پہلے وکیل تھے، لیکن جیسے ہی تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ساری کی ساری پیچھے چلتی گئی، کوئی ڈر گئے، کسی نے پارٹی چھوڑ دی، کوئی روپوش ہو گئے، مراد سعید کا ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں، حماد اظہر کدھر ہیں کسی کو نہیں پتہ۔ تو اوورآل تحریک انصاف، ایون آپ دیکھیں نا شبلی فراز صاحب بڑے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے تھے، الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی بہت سی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئی تھی، پشاور ہائی کورٹ کے برآمدے سے برآمد ہوتے تھے سارے کے سارے، وہاں سے ضمانتیں لے کر کمبیوں کی طرح نکل رہے تھے۔ تو
وہ تحریک انصاف جو ہے اس کا تو اصل لیڈرشپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ فواد چودھری صاحب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ خبردار، یہ جو پی ٹی آئی سے باہر آنے والے لوگ ہیں، جو درانداز ہیں، جو گھس بیٹھی ہیں، ان سے پی ٹی آئی کو بچائیں۔ اور فواد چودھری غلط نہیں کہہ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک زمانے میں فواد چودھری سب سے زیادہ ہارڈ لائنر تھے۔ وہ نعرہ فواد چودھری صاحب کا، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایک وقت میں جب تک فواد چودھری صاحب نے حقائق سے وہ جان پہچان نہیں کر لی تھی تو تب تک تو فواد چودھری بہت انقلابی بنے ہوئے تھے، لیکن اب وہ باتیں کر رہے ہیں ذرا حقیقت پسند آنا، کہ بھئی باہر بیٹھے ہوئے ٹرولز یا وہ لوگ جن کا پی ٹی آئی اسٹیک نہیں ہے، جو دیہڑی لگانے آئے ہیں، جو میلہ کمانے آئے ہیں، وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں تحریک انصاف کے۔ اور بات ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب کی کہ بھئی باہر سے بیٹھا ہوا بندہ جو عمران خان کا ٹویٹ چلا رہا ہے، باہر بیٹھا ہوا شہباز گل صاحب جو ہے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب برپا کر دو، چڑھ دوڑو سب پر، وہاں بیٹھا ہوا محیط پیرزادہ، وہاں بیٹھا ہوا صابر شاہ، کہ جتنے بھی نام لے لو، وہ عادل راجہ، یہ سارے لوگ یہ بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں۔ بھئی وہ سندھی میں کہتے ہیں ہوا جائے جلے جتے بائے برے، تو جہاں پر آگ لگتی ہے تپش تو وہیں ہوتی ہے، اسی کو محسوس ہوتی ہے۔ اڑوس پڑوس کو تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، اڑوس پڑوس بھی نہیں ہے، یہ تو سمندر پار چلے گئے نا، وہ بیٹھ کر انقلابی بن رہے ہیں۔ تو اسی طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی ان کا اسٹیک نہیں ہے، ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اتحاد ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں ایک پوزیشن کو۔ تو بہرحال انہوں نے ایک بیان دیا، اور وہ ترجمان ہیں مذاکرات کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے اور وہ اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کے معاملات کو انہوں نے گڑبڑ کیے ہیں، اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایاز صادق صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ کی طرف سے، یعنی عمر ایوب کی طرف سے، آج اسپیکر ایاز صادق سے ٹیلی فون یعنی کل رابطے کی کوشش کی گئی مگر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ بذریعہ میسج آگاہ کر دیا گیا کہ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی اتوار 12 جنوری یا سوموار 13 جنوری کو مذاکراتی کمیٹی کے تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے۔ جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ سندھی میں کہتے ہیں کہ پنڑ بھی مہائن سہائن، بھائی وہ جو بیگرز آر ناٹ چوزر جو کہا جاتا ہے، شہباز شریف نے کہا تھا، ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا، مانگنے والے کی جو ہے نا چوائس نہیں ہو سکتی۔ مذاکرات ایک ایک لمحہ آپ دیکھ لیں، ایک ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے آپ چیک کر لیں۔ مذاکرات حکومت نے نہیں اس کے لیے تقاضا کیا تھا، حکومت کی ڈیمانڈ نہیں تھی مذاکرات کی، حکومت کی عرضی نہیں تھی، حکومت کمزور پوزیشن پر آ کر مذاکرات انہوں نے گھٹنے ٹیک کر عمران خان سے نہیں مانگے تھے کہ اسلام آباد پر قبضہ کر لیا آ کر اکتوبر میں، 24 نومبر پر آ کر بیٹھ گئے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ٹائیگرز، اور انہوں نے جیم کر دیا پورے ملک کو، یا ترسیلات زر روکنے کی جو عمران خان صاحب کی تحریک ہے وہ کامیاب ہوئی، حکومت کمزور ہو گئی، حکومت نے آ کر ہاتھ جوڑے کہ بس مذاکرات دے دو، مذاکرات کے لیے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں تھا۔ اکتوبر میں ساری کی ساری مہم جو ناکام ہوئی، اس سے پہلے ستمبر میں ناکام ہوئی، اس کے بعد 24 نومبر کو بشرا بی بی صاحبہ یہ اعلان کرتی اسلام آباد میں داخل ہوئی کہ جی میں تو اپنے میاں کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی، جب تک اس کو آزاد نہیں کیا جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی ریاست نے ایکشن لیا، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے ٹھیک تھا غلط تھا الگ بات۔ کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی مہذب معاشرے میں اگر اس طرح گولی چلی ہوتی تو اب تک گولی چلانے والے جو ہے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہوتے۔ تو میں نے کہا تھا کہ کسی مہذب معاشرے میں آپ وفاقی دارالحکومت کو اس طرح اس پر قبضہ کرنے کے اگر اعلانات کر کے اور مسلح ہو کر اور سرکاری وسائل لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھتے تو آپ کو اٹک پار نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو بہرحال وہ جو بڑے بڑے دعوے کر کے آگے بڑھ رہی تھیں، جیسے ہی ریاست نے اپنا رجسٹ کیا یا جوابی کارروائی کی ریاست نے، تو منٹوں میں ڈی چوک خالی، جناح ایونیو خالی، کلثوم چوک خالی، کہیں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، سارے بھاگ گئے۔ بشرا بی بھی چلی گئی، علی بن گنڈا پور چلے گئے، لوگ بیچارے
جانوں سے بھی گئے ہوں گے. وہ جو انقلاب کا سوچ کر آئے تھے, جو بہلا پھسلا کر لائے گئے تھے, ورگلا کر لائے گئے تھے کہ جی اب تو انقلاب آئے گا, یہ حکومت تو گئی. وہ جو چند یوٹیوبرز بیٹھ کر کہتے ہیں عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان کو رہا کرنے, اب کیا کہتے ہیں, عمران خان کو رہا کرنے کے لیے حکومت کے لیے رہا ہو, لیکن وہ اپنی مرضی سے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو اتنا تک پی ٹی آئی والوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پننا نہیں مہائن, تو وہ مذاکرات کا تقاضا باہر آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہے, پھر مذاکرات نہیں کرو گے تو ہم تو جو ہے وہ اپنا نہیں, کمیشن نہیں بناؤ گے تو مذاکرات ختم, مذاکرات کا عمل روک لیا جائے گا. تو یہ عجیب و غریب ہے, اس طرح کی تڑی ہے. آپ نے عموماً ایک لطیفہ آج کل میمز بنتے ہیں اس کی شکل میں, پرانا لطیفہ ہے. ایک بندہ سفر کر رہا تھا, گاڑی میں بیٹھا ہوا کسی کی سیٹ پر بیٹھ گیا, جو کسی اسٹیشن سے چڑھا تو کوئی بندہ اسٹیشن پہ ادھر ادھر ہو گیا, اس کے برتھ پر اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا ٹرین میں. تو اس نے آ کر کہا کہ جی اٹھو میری سیٹ ہے. اس نے کہا تم نہیں جانتا میں کون ہوں. انہوں نے کہا جی تو کون ہے بھائی, میری سیٹ ہے, ٹکٹ دیکھ لے, میں بکنگ کرائی ہے, میں بیٹھا لاہور ہوں, تو آ کے اکاڑے میں بیٹھ گیا تو سیٹ کا مالک بن گیا, اور تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. انہوں نے کہا جی جناب کون ہو؟ وہ کہتا میں بیمار ہوں. تو یہ تڑی لگاتے ہیں کہ جی مذاکرات, کمیشن بناؤ ٹھیک ہے, ورنہ مذاکرات ختم تو حکومت کی تھی, ختم تو ختم, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی. حکومت تو بار بار کہہ چکی ہے ہم نے عمران خان کو آزاد نہیں کرنا. جوڈیشل کمیشن کی طرف تو حکومت بات ہی نہیں کر رہی, معاملات تو عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 جنوری اور 13 جنوری یعنی آج یا کل. اب دیکھیں کل 13 جنوری جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے, اور پاکستان میں مجموعی طور پر پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کل 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ہمیں فیصلہ, اور اس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں. بشرا بی بی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ جب رہا ہوئی تھی, رہا ہو کر آ کر وہ بیٹھ گئی تھی ادھر زمان پارک, پشاور گئیں اور پشاور کے بعد آئی زمان پارک. تو پھر عمران خان صاحب نے اسپیشلی پیغام بھیجا کہ جی زمان پارک نہیں, آپ پشاور جا کر بیٹھو. پھر وہاں کچھ انگیجمنٹس, کچھ سرکاری ریسورسز وغیرہ کا استعمال کرنا, دیہڑیاں شاڑیاں لگانا, سرکاری ملازموں کا ٹرانسفر پوسٹنگ, ٹھیکے شیکوں کے معاملات وہ الگ ہیں, وہ الگ چکر ہے, بلکہ وہ گھن چکر ہے. لیکن جو چیز جس کی وجہ سے ان کو وہاں بھیجا گیا تھا کہ کہیں وہ گرفتار نہ کر لی جائے, کیونکہ القادری ٹرسٹ کیس بالکل تیار پڑا ہوا تھا تب بھی. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ سنائیں, جلدی کریں, فیصلہ لیٹ کیوں کر رہے ہیں. روزانہ کر حلیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی فوری طور پر القادری ٹرسٹ کا فیصلہ سنایا جائے. لیکن آپ دیکھیں نا تاریخیں, 12 جنوری آج یا کل 13 جنوری مذاکرات کریں, تاکہ کیونکہ پہلی جو سٹنگ تھی حکومت اور اپوزیشن کی 23 جنوری کو, 23 دسمبر کو, اس دن القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنا تھا, نہیں آیا, ڈیلے کر لیا گیا, آگے لے جایا گیا 6 جنوری کو. 2 جنوری کو اپوزیشن اور حکومت کی سٹنگ ہوئی, اور 6 جنوری کا جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ آگے ڈیلے ہو گیا, 13 جنوری کو چلا گیا. اور 6 جنوری کو عمران خان صاحب نے طوفانی قسم کا ایک وہی جو ان کا انداز ہے, ایک ٹویٹ ڈاک دیا, عاصم منیر اور شہباز شریف اس کا عرض لی, تو اس طرح کی باتیں کر لی, تو معاملات بگڑ گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ سہولت پہلے تھی کہ یار سزا نہ سنائیں مذاکرات کے اوپر, کیونکہ سزا ہونے کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ ظاہر ہو جائیں گی, گڑبڑ ہو جائیں گے, تو مکمکا کر لیں اور عدالت کو مینیج کر کے عمران خان صاحب کو بچایا جائے. تو یہ اس لیے وہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں 12 اور 13 جنوری کی. اب حکومت جو ہے وہ کتنا ایک عدالتی معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے. اب تک تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو کنٹرول کر لیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, یہ کہتے رہے نا. اب خود کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو کنٹرول کریں میرے معاملے میں, کہ وہ مذاکرات کے ذریعے رہائی چاہتے ہیں, عدالتی فیصلوں کے ذریعے نہیں. ڈیمانڈ یہی ہے عمران خان کو اور سیاسی قیدیوں کو آزاد کریں. تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیسیکلی؟ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ یا حکومت جو ہے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہو, مجھے وہاں سے رہائی چاہیے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ خان صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے. دوسرا معاملہ فوجی عدالتوں کا, وہ بھی ابھی اسی ہفتے میں, کل سے جو شروع ہونے والا ہفتہ ہے اس میں نمٹ جائے گا ظاہر ہے, اور کتنا ایک لمبا آئینی عدالت کھینچے گی اس کو.
جمعے کو ہوئی تھی سماعت آخری، اور پھر 13 جنوری کو نہیں. اب 13 جنوری اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، فوجی عدالتیں 190 ملین پاؤنڈ، اس لیے 12 اور 13 جنوری کی بات کی جا رہی ہے. تو فوجی عدالتوں کو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اندر سے ان کا خیال ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہر لگ جائے گی آئینی بینچ سے فوجی عدالتوں کے اوپر. مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح فیصلہ نہیں آئے گا جس طرح حکومت یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. لیکن بہرحال عدالت نے کرنا ہے، ابھی دو ایک دن 3 دن میں معاملہ طے ہو جائے گا، فیصلہ آ جائے گا کیا ہونا ہے. لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں. لیکن اگر فوجی عدالتیں نہیں بھی رہتی، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ عدالتیں کالعدم بھی برقرار رہتی ہیں، تب بھی معاملات تو دوبارہ یہ جو ہیں وہ فوجی عدالتوں سے اینٹی ٹیررزم کی کورٹوں میں چلے جائیں گے. پھر سے فرض شروع ہوگا نا کہ کسی کو سزا دیں کہ بھئی آپ نے 100 بار اٹھک بیٹھک کرنی ہے، اور کسی کو کہہ دیں کہ جس کی اٹھک بیٹھک گنے آپ، تو وہ 99 پہ آ کے بندہ بھول جائے اور پھر کہہ کہ نہیں دوبارہ شروع کرو، سزا تو ڈبل ہوگی نا. تو یہ معاملہ ڈبل ہو جائے گا. ابھی تو فوجی عدالتوں نے جو فیصلے سنائے، سزائیں ہو گئی، عدالتوں میں اپیلوں میں معاملہ چلا جانا ہے. لیکن اگر فوجی عدالتیں کالعدم ہو گئی تو اس کے بعد اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں دوبارہ زیرو سے معاملہ چلنا ہے. پھر یہ حوالاتی ہوں گے، پھر یہ جیل میں ہوں گے، پھر ضمانتوں کے رولے ہوں گے، تو پتہ نہیں کب فیصلہ ہے. تو تب تک تو کچھ اور نہ ہو، وکلا کا خرچہ تو گلے پڑے گا نا. عدالتوں میں تو جائیں گے، بے شک رہا ہو جائیں ضمانتوں پر، معاملہ تو زیرو سے شروع ہونا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے فوجی عدالتیں رہتی ہیں تب بھی نقصان، نہیں رہتی تب بھی نقصان. ہاں، فوجی عدالتوں کا برقرار رہنا، بحال ہونا، یہ ظاہر ہے ملک کے لیے عالمی سطح پر ذرا پرابلم ہوگی. لیکن مطلب اب تک کون سی پرابلم آئی ہے باہر سے پاکستان کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو لے کر؟ ایک تو یہ معاملہ کہ وہ بھی آنا ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی 9 مئی کے حوالے سے. ان کے اوپر جو 8 مقدمات تھے ان میں ضمانتوں کے لیے اعتراض لگ گیا تھا. لیکن اب اعتراضات کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 13 جنوری کو سماعت کرے گا. یعنی اعتراضات سنے جائیں گے کہ اعتراضات جائز ہیں یا نہیں جائز. یہ تو بعد میں ہوگا نا کہ اپنا ضمانت کی درخواستوں کی جو پٹیشن ہے، پرنسپل جو ان کی درخواست ہے، اس کی سماعت جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی سنا یہ جائے گا کہ یہ پٹیشنز کے اوپر اعتراضات جو لگے ہیں، ہائی کورٹ کے آفس نے لگائے ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. امپورٹنٹ ہفتہ ہے یہ، اور اس ہفتے میں دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں یا مذاکرات دفن ہو جاتے ہیں. جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے مذاکرات کا، اور عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ ان کو ملے گا، یا زیادہ مصیبتیں اگلے موڑ پر ان کا استقبال کر رہی ہوں گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ مصیبتیں کانٹے لے کر، کانٹوں کے ہار لے کر، کھائیاں لے کر، آگ لے کر عمران خان صاحب کا استقبال کریں گے اگلے موڑ پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.